اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز ارائیں۔ ناظرین، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، یو ٹرن، قانونی اصلاح، اصل کہانی ہے کیا؟ ناظرین، عوامی بھرپور تنقید کے بعد آخرکار پنجاب حکومت نے یو ٹرن لے کر لاکھوں لوگوں کی پریشانیوں کو آسان کر دیا ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ لاکھوں لوگوں کی مشکلات کو آسان کر دیا ہے۔ پنجاب حکومت کا وعدہ تھا 30 جون کے بعد 1 جولائی سے جو ہے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لاگو کر دیا جائے گا، اور کسی بھی زمین کی، پلاٹ کی، گھر کی، دکان کی، کمرشل پلازے کی خرید و فروخت کے لیے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ فرد بے جس کو بولا جاتا تھا، جس کے ذریعے جو رقبہ تھا یا کوئی بھی پراپرٹی تھی وہ منتقل کی جاتی تھی ایک سے دوسرے افراد کو، تو وہ بند کر دی گئی تھی۔ ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا، اور آج ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے حکومت پنجاب کی طرف سے کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بھی چلے گا جن لوگوں کے پاس ہے، اور جن لوگوں کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں ہے وہ پرانے سسٹم کے تحت، جس کو کہا جا رہا تھا کہ 486 سال پرانا جو نظام چلتا آ رہا تھا، انگریز دور سے جو نظام چلتا آ رہا تھا فرد پٹوار سسٹم کا، فرد کا، تو وہ نظام بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے گا جب تک کہ سارا نظام جو ہے وہ ڈیجیٹل نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ پنجاب میں زمین یا پلاٹ خریدنا یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آج یہ ویڈیو آپ کو آخر تک لازمی دیکھنی ہوگی۔ اس میں ہم تمام آپ کو حالات و واقعات بھی بتائیں گے، کیا نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا اور اب جو نیا نوٹیفیکیشن آیا وہ کیا ہے، آپ کیسے پلاٹ خرید سکتے ہیں اور کیسے پلاٹ آپ بیچ سکتے ہیں۔ کیونکہ صرف چند ہفتے قبل پہلے حکومت پنجاب نے بڑے دعوے کیے، بڑے دعوے کے ساتھ ساتھ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، اور جولائی 2026 سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ، جس کو جی پی سی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ جائیداد کی خرید و فروخت کے لیے ایک تحفہ قرار دیا جا رہا تھا کہ یہ ایسا ڈاکومنٹ ہوگا، ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہوگا کہ اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی آپ سے کوئی چیٹنگ نہیں کر سکے گا، وہ ہر اس ایپ سے پاک ہوگا جس پہ آپ صرف جس کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہوگا اس کی جو جگہ ہے، چاہے وہ دکان ہے، گھر ہے، پلاٹ ہے، کوئی پلازا ہے، اوپن لینڈ ہے، وہ کلین اور شفاف ہوگی، جس کو نیٹ اینڈ کلین بولا جاتا ہے، کہ اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوگا کہ جس سے آپ فردن اس کو خرید نہ سکیں، اس کو فردن بیچ نہ سکیں۔ یعنی کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ وہ سرٹیفکیٹ تھا، وہ این او سی تھا کہ جو آپ کی پراپرٹی کے بابت بتا سکتا تھا کہ یہ عیب سے پاک ہے، اس پہ کوئی سٹے نہیں ہے، کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، کسی دوسرے آدمی کا دعویٰ نہیں ہے۔ مگر اس کے برعکس حکومت اپنے دعوے میں فیل ہو چکی ہے۔ حکومت کا کہنا تھا کہ 30 جون تک گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بعد وہ لاگو ہو جائے گا، اور 1 جولائی سے کوئی بھی ٹرانزیکشن، کوئی بھی خرید و فروخت جو ہے وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بعد نہیں ہوگی، اور 10 دن کے بعد ہی حکومت پنجاب نے اپنے دعوے کو خود ہی مسترد کیا، اور پیلرا کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جس طرح جو پرانا نظام تھا فرد کا، پٹوار کا، وہ نظام بھی اسی طرح کنٹینیو چلے گا، جہاں پر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ یعنی کہ اجرا نہیں ہو سکتا جو کمپیوٹرائز نہیں ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سے 1.5 ماہ میں لوگوں کا ایک تو رش بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور حکومت پنجاب کو ریونیو کی شکل میں تقریباً 90 سے 95% تک جو ہے وہ لاس جس کو کہہ لیں آپ، یا ریکوری نہیں کر سکا۔ 5 سے 7% لوگ جو ہیں وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بنوانے میں کامیاب ہو سکے اور اس پہ ٹرانزیکشن کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اب روایتی فرد کی جگہ ایک ڈیجیٹل نظام لے کے آئیں گے جو پنجاب حکومت نے کہا تھا، مگر اب وہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بھی چلے گا، اور جو پرانا 486 سال پرانا ریکارڈ ہے فرد پٹوار سسٹم وہ بھی چلے گا۔ سرکاری موقف یہ تھا کہ اس نظام سے جعلی رجسٹریوں، فراڈ، دوہری فروخت اور قبضہ مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی ممکن اور آسان ہو سکے گی، جبکہ ہر جائیداد کی ملکیت کا کیو آر کوڈ ہوگا، جس طرح کہ آپ کیو آر کوڈ سکین کر سکتے ہیں اپنے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کسی چیز پہ بھی اس کو سکین کریں گے، سکین جیسے ہی کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کتنی پراپرٹی ہے، اس کا مالک 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، کتنے افراد اس کے مالک ہیں، اور یہ کہاں پر واقع ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے۔ صرف ایک کلک پہ ساری ڈیٹیل جو ہے 1 پیج آپ کو مل سکتی تھی، مگر
ابھی تمام ریکارڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل نہیں ہو سکا. 30 جون تک کا حکومت پنجاب کا دعویٰ تھا جو کہ اپنے دعوے میں فیل ہو چکی ہے. اس کے بعد ریکارڈ اور ڈیجیٹل تصدیقی نظام کے ذریعے زیادہ محفوظ بنایا جا سکے گا. اگر یہ ڈیجیٹل گرین پراپرٹی، ہم نے پہلے بھی ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھی ہو تو ہم نے بتایا تھا، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اگر لاگو ہو گیا، اگر حکومت پنجاب اسے کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑا انیشیٹو ہوگا، ایک بڑی آسانی ہوگی لوگوں کے لیے. مگر آپ یہ کر نہیں سکتے اتنی آسانی سے، کیونکہ جو مافیاز ہیں نا، مافیا تو آپ لوگوں سے زیادہ طاقتور ہے. مافیا تو آپ کو یہاں تک جانے بڑی رکاوٹیں آئیں گی آپ کے لیے، لیکن اس میں زیادہ تر لوگ پریشان ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ پریشان تھے جنہوں نے جولائی اگست میں یا اس کے اراؤنڈ اباؤٹ جو بھی ماہ ہے، مئی جون جولائی اگست، جتنے بھی لوگوں نے ٹرانزیکشن کرنی تھی، کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، ایگریمنٹس کیے ہوئے تھے، تو لوگ پریشان تھے اب ہوگا کیا. جو موزے ڈیجیٹل نہیں ہے، جو ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہے، ان کو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتا تھا. گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بعد ایک نوٹیفیکیشن تھا کہ آپ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. تو بہت ساری قباحت تھی، لوگ کنفیوز تھے کہ اب کریں گے کیا، ٹرانزیکشن کیسے ہوگی، ہم پیسے دیں گے کیسے، پیسے لیں گے کیسے. تو بہرحال یہ دیر آئے درست آئے، 10 دن بعد ہی حکومت پنجاب نے ایک یو ٹرن لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلا یو ٹرن ہے جو کہ حکومت نے لیا ہے، اور وہ عوام کے مفاد میں ہے. وقتی طور پہ اگر دیکھا جائے، میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کے حق میں ہوں، مگر پہلے آپ تمام ریکارڈ اپنا ڈیجیٹل کریں گے تو اس کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پہ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ایل ڈی اے نے اور پیلرا نے تمام سوسائٹیز کو ایک حکم نامہ جاری کیا تھا کہ 30 جون تک آپ اپنا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ آپ اپنا پیلرا اور ایل ڈی اے کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپنا شائع کریں گے، وہاں پر آپ ایک طرح سے جمع کروائیں گے، وہاں پر سبمٹ کریں گے. مگر میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بہت ساری سوسائٹیوں نے اپنا ریکارڈ جمع نہیں کروایا، اور نہ ہی سوسائٹیاں کروائیں گی. یہ جو لینڈ مافیا ہے نا، لینڈ مافیا، اس نظام کو ڈسٹرب کرنے میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے اجزاء نہ ہونے پر، اگر یہ اجرا ہو جاتا ہے، اس کا یہ اگر چل جاتا ہے، یہ اگر لاگو کر دیا جاتا ہے، تو اوور سیلنگ تو ان کی رک جائے گی، چیٹنگ تو ان کی رک جائے گی، فراڈ تو ان کا رک جائے گا. بہت سی سوسائٹی والے جو چیٹنگ کرتے ہیں، جو لینڈ مافیا ہے، جو 100 کنال جگہ ہوتی ہے اور 1000 کنال جگہ بیچ دیتے ہیں نا، تو پھر آپ کو تو جس طرح ایل ڈی اور پیلرا نے ریکارڈ مانگا ہے نا، ریکارڈ تو آپ کو پھر اگر آپ نے 1000 پلاٹ بیچے ہیں تو 1000 پلاٹ کا ریکارڈ دینا پڑے گا، لینڈ بتانی پڑے گی. ایسے تو نہیں ہوگا جیسے آپ ایک کاغذ ہوتا ہے اس پہ سائن سٹیمپ کرتے ہیں اپنے ادارے کی اور لوگوں کو دے دیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں، لاکھوں روپے کے بدلوں میں، بلکہ کروڑوں روپے کے بدلوں میں آپ کاغذ، اس طرح کے خالی کاغذ ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لے جائیں آپ. تو یہ اگر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا اگر مکمل طور پر لاگو کر دیا جاتا ہے تو یہ چیزیں سے بھی بچا جا سکے گا. لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا، اپوزیشن نے دعویٰ کیا کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا منصوبہ روک دیا گیا ہے، اور حکومت سے وضاحت طلب کی کہ یہ آپ کیسے لاگو کر سکتے ہیں، یہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا، ریکارڈ آپ کا ڈیجیٹل نہیں ہے تو آپ اس پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے. بہرحال تب تک تو دعوے جاری تھے کہ 30 جون کے بعد جو ہے ٹرانزیکشن ختم کر دی جائے گی مینول ریکارڈ پہ، رجسٹری پہ، فرد پر. اس کے بعد گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پر 1 جولائی سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ کو یہ بڑی حیران کن بات بتائیں کہ اپوزیشن ہی نہیں، حکومتی ارکان نے بھی ریونیو کے سسٹم کی سست روی پر سخت تنقید کی، سخت سوالات اٹھائے. جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کے امجد بھٹی صاحب نون لیگ کے، انہوں نے کہا کہ مجھے 1 سال ہو گیا، میں اپنا میرے نام پہ ہے اور میں تقسیم چاہتا ہوں. 1 سال ایک ممبر جو ہے جو الیکٹ ہو کر آیا ہے اسمبلی میں، وہ کہہ رہے کہ مجھے 1 سال ہو گیا. ان کا سورس بھی ہوتا ہے، وہ رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، پھر بھی نہیں کچھ ہوا. صوبائی اسمبلی کے دیکھ لیں لوگ آپ سے وہاں پر شکوہ کرتے نظر آئیں گے، یہ کیا نظام آپ لے آئے ہیں. مگر برل پھر کہوں گا کہ دیر آئے درست آئے. پہلا یو ٹرن ہے حکومت پنجاب کا، جو کہ عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں 1 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 1000 2000 10,000 نہیں، لاکھوں افراد کے لیے اس میں آسانیاں ہوں گی. جو اس ٹائم نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پہ بھی آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں جنہوں نے بنوا لی ہیں، اور جن کے نہیں بنے
ریکارڈ ڈیجیٹل نہ ہونے کی وجہ سے تو وہ مینول پٹوار خانہ جو سسٹم تھا، فرد سسٹم تھا، اس سے بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ 10 جولائی 2026 کو پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی یعنی پیلرا کی ایک نیا نوٹیفیکیشن کرتی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا جاتا ہے کہ نقل اراضی ریکارڈ کو اب قانونی طور پر لینڈ ریکارڈ کا حصہ اور لین دین کے مقصد کے لیے ایک قانونی دستاویزات قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہاں اصل سوال یہ شروع ہوتا ہے، اگر 1 جولائی سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہی واحد دستاویزات بنانا تھا تو پھر صرف چند دن بعد ہی نقل اراضی جو فرد بے والا سسٹم ہے پرانا، وہ اس کو الگ قانونی حیثیت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پہلے ہی اس کا انتظار کرتے، تمام ریکارڈ ڈیجیٹل کرتے۔ آپ کیوں اس چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کر دیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی فیزیبلٹی بناتے ہیں؟ اور آپ کو جو فیزیبلٹی بنانے والے آفیسر ہیں ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی جو ایک عام آدمی کو پتہ ہے، جو آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ جب تک ریکارڈ تمام کا تمام ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے۔ پھر آپ نے 30 جون کی ڈیڈ لائن کیوں دی؟ لوگوں کو ڈسٹرب کیوں کیا؟ لوگوں کو پریشان کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ مگر پھر وہی کہوں گا کہ پہلی بار کسی بھی صوبے کی حکومت نے یا ایسا یوٹرن لیا ہے کہ جس سے عوام کے لیے آسانی ہوئی اور لاکھوں لوگوں کے لیے آسانی ہوئی ہے۔ اگر 1 جولائی سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہی واحد دستاویزات بنانا تھا، پھر وہی میں بات بتا رہا ہوں کہ اب آپ فرد بے لے سکتے ہیں پٹوار خانے سے جا کے، پٹواری سسٹم سے۔ پہلے آپ گرین پراپرٹی کے لیے وہاں پر ذلیل اور رسوا ہو رہی تھی عوام، اب پٹواریوں کے پاس جا کے جو پرانا سسٹم تھا، 486 سال پرانا سسٹم، اسی پہ ہی آپ کو فرد ملے گی۔ کیا یہ قانون جو ڈسٹرب ہوا تھا عوام کے مسائل، قانونی خلا کو پورا کرنے کی کوشش ہے یا عملی مشکلات کے باعث حکومت کو عبوری جو یہ انتظام ہے یہ کرنا پڑا ہے، یا پھر دونوں نظام کچھ عرصہ ساتھ ساتھ چلیں گے؟ ابھی دونوں نظام جو ہے یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا بھی اور فرد بے والا بھی۔ سرکاری سطح پر اس بارے میں واضح وضاحت سامنے آنا ضروری ہے، کیونکہ دوسری طرف خود پیلرا کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی آ جائے تو آج بھی 10 جولائی کو بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو جدید، محفوظ اور ملکیت کی تصدیق کے لیے بنیادی دستاویز جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، جس کا مقصد فراڈ کی روک تھام، شفافیت اور ڈیجیٹل جو لینڈ ہے اس کے گورننس کو بہتر بنانا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کیا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ اصل اپنی شکل میں نافذ ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے، یا اس کے نفاذ کے دوران کچھ قانونی یا انتظامی رکاوٹیں سامنے آئی ہیں؟ کیا عوام کو ابھی بھی گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہوگا؟ نہیں، اب آپ فرد بھی ساتھ لے سکتے ہیں، یا صرف نقل اراضی ریکارڈ ہی کافی ہوگی؟ دونوں کر سکتے ہیں آپ، گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور نقل اراضی جس کو فرد بے بولا جاتا ہے اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کیا، رجسٹری برانچ، سب رجسٹرار، ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، بینک اور دیگر ادارے ایک ہی پالیسی پر عمل کریں گے کہ یا پھر جب تک کہ آپ کی واضح پالیسی جس طرح آپ نے نوٹیفیکیشن کیا اپنی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو لگانا چاہیے تاکہ متعلقہ ادارے، بینک اور پرائیویٹ اتھارٹیز جو ہے وہ بھی اس کو فالو کر سکیں۔ یہ صرف ایک تکنیکی معاملہ جو ہے اس کو آپ دونوں سائٹ سے دیکھنا چاہیے۔ پہلے آپ نے ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں بڑا سخت سٹرونگ، تمام کے تمام اداروں کے ہیڈز کے اس پہ سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بعد کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، اور پھر آپ ہی ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے بغیر بھی خرید و فروخت ہوگی۔ تو یہ کیا بلنڈر آپ مارتے ہیں؟ یہ اگر اربوں روپے کی پراپرٹی مارکیٹ ہے، لاکھوں شہریوں اور بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد حاصل کرنا ہے، اگر قوانین اور نوٹیفیکیشن ایک دوسرے کی وضاحت نہ کریں، جس طرح پہلے آپ نے کیا کہ نہیں ہوگا پھر کیا کہ ہوگا، تو عوام الجھن کا شکار ہو جاتی ہے، عوام کنفیوز ہو جاتی ہے۔ سرمایہ کار انتظار کرتے ہیں کہ اب پراپرٹی مارکیٹ کیا ہوگا، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، ٹرانزیکشن ہوگی، نہیں ہوگی، بہت ساری مشکلات ہو جاتی ہیں، ٹرانزیکشن رک جاتی ہیں۔ ٹرانزیکشن رکے گی کہ معیشت کا پہیہ رک جائے گا، اور جو پراپرٹی ہے اس سے ریلیٹڈ کنسٹرکشن ہے، یہ ایسی ہے، اس سے بہت ساری درجنوں جو انڈسٹری ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہیں۔ یہ ایک انڈسٹری بند ہوتی ہے تو درجنوں انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ جب درجنوں انڈسٹریز بند ہوتی ہیں تو لاکھوں جو مزدور ہیں وہاں کے، کوئی سامان دینے والا ہے، کوئی لینے والا ہے، سب کے روزگار ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، سب کے کچن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اگر گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ واقعی فراڈ کم کرتا ہے، ملکیت کو محفوظ بناتا ہے اور لین دین کو شفاف بناتا ہے تو اس کا خیر مقدم بھی ہونا چاہیے، لیکن
ہر بڑی اصلاح کی کامیابی کی پہلی شرط جو ہے نا، پہلی شرط واضح قانون اور اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اب کچھ سوال ہیں جو ہم حکومت پنجاب کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ مکمل طور پر نافذ ہے؟ 10 جولائی کی نئی نوٹیفیکیشن کا مقصد کیا ہے؟ کیا نقل اراضی ریکارڈ اور گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ دونوں ساتھ استعمال ہوں گے؟ کیا 1 جولائی کے فیصلے میں کوئی نئی ترمیم کی گئی ہے یا یہ صرف قانونی وضاحت دے کر آپ نے ایک نیا نوٹیفیکیشن کر دیا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر عام شہری جب کل اپنے پلاٹ یا رجسٹری کروانے جائے گا تو اس سے آخر کیا مانگا جائے گا؟ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا یا فرد بے مانگی جائے گی؟ عوام ابھی بھی کنفیوژن کا شکار ہے، کیونکہ آپ نے ایک قانون بنایا اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کیے گئے، ٹائم لائن دیا گیا، اس کے بعد جب وہ ٹائم لائن آ گئی، جب وہ گزر شروع ہو گیا 1 جولائی سے، تو 10 جولائی کو آپ ایک نیا نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی، اس کے بعد جو ہے یہ فرد اراضی سینٹر جو ہے، جو فرد بے ہے، وہ نظام جو ہے شروع ہو سکے گا۔ ناظرین، یہ تھی گرین پراپرٹی۔ ہم آپ کو بتاتے چلے ایک دفعہ پھر کہ حکومت پنجاب نے یو ٹرن لیا اور اس یو ٹرن کے بدلے میں عوام لاکھوں لوگوں کے لیے آسانیاں کی گئی ہیں کہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ تھا، جس کے بعد آپ کوئی بھی پلاٹ، گھر، اپنا پلازا ہو، کمرشل لینڈ ہو، اوپن لینڈ ہو، کوئی بھی ٹرانزیکشن مکمل نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ آپ کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہ ہوتا۔ مگر 10 جولائی کو آج ایک ایسا نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ 486 سالہ پرانا نظام فرد بے پٹوار سسٹم بھی اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ جن لوگوں کے پاس گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ اس سے ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور جن کے پاس وہ نہیں ہے، ان کو نہیں بن رہا یا کوئی ایسی تکنیکی معاملات پرابلم ہے، ریکارڈ ڈیجیٹل نہیں ہوا، تو وہ فرد بے کے ذریعے بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا بھی کہ ہم مزید اس میں کیا انفارمیشن آپ کو چاہیے یا کیا ہمیں مزید بہتر دینی چاہیے تھی۔ مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔